اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الله الصمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات على محمد وآل محمد. دعا امام زمانہ پیش کر کے زمانے کے امام کی خدمت میں اس شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك الطوعا وتمتعه فيها طويلا. جزاکم اللہ. سامعین محترم، ابتدا میں ایک آپ کے حوصلے کے لیے حدیث پڑھتا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام محمد وآل ان کا فرمان اقدس ہے. فرمایا خلقو شیعتنا من فاضل طینتنا. فرمایا ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی طینت سے. اس طینت کا ترجمہ بعض علماء نے طینت کیا، بعض نے مٹی کیا، بعض نے نور کیا، کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، بچے ہوئے نور سے، بچی ہوئی طینت سے. مولا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. فرمایا
ہماری طینت کیونکہ ان میں بھی شامل ہے، لہٰذا تم یہ اثر دیکھو گے کہ جب ہم خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، جب ہم غمگین ہوں گے تو یہ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہے کہ جو آپ کو ایک ہی دن میں 2 3 بار اس فرش عزا پر کھینچ کر لے آتی ہے، ورنہ ذاکر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ذاکر کا اسی وقت سے زوال شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنا کمال سمجھنا شروع کر دے۔ ذاکر کی حیثیت نہیں ہوتی، ذکر کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھیں۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے اظہار کے لیے، شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے آپ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اس غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد و توجہ رکھیے گا، بس کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو ابتدا میں نے پیش کیا، وہ وہی آیت ہے جسے میں نے دوپہر کی مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس کا تعلق سورہ مبارکہ یاسین سے ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل جسے کہا جاتا ہے، قلب قرآن جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک آیت ہے، 12 نشان ہے آیت کا، اس کا آخری حصہ ہے جس میں پروردگار عالم نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم محدود کر دیا ہے، منحصر کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ کس میں؟ امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ امام مبین کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، اگر آپ غور کریں، اس آیت کی ابتدا میں پروردگار عالم نے فرمایا میں نے کل کی کل چیزوں کا علم، ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ دیکھیے ابتدا میں لفظ استعمال ہوا ہے کل، یعنی تمام چیزوں کا علم امام مبین کے پاس ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، کل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر کل سے ہلکی سی بھی کمی ہو جائے تو کل نہیں رہتا بلکہ جز بن جایا کرتا ہے۔ تھوڑا سا مشکل جملہ ہے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے اذہان عالیہ کے اور قریب ہو جائے۔ بالفرض ایک پلاٹ ہے جس کا رقبہ 1000 اسکوائر فٹ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ حضور میں نے آپ کو سارا کا سارا کل کا کل دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدیہ کیا ہے، جو آپ کو دیا ہے، اس میں مکمل 1000 اسکوائر فٹ شامل ہے۔ ایک بالش بھی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کمی ہو گئی تو پھر وہ کل نہیں رہے گا، جز ہو جایا کرے گا۔ لہٰذا سامعین محترم، ایک بار میں نے آپ کو یہ ہدیہ کیا، ایک بار میں کہتا ہوں 100 اسکوائر فٹ الگ کر کے، اب میں آپ کو کہتا ہوں کل کا کل ہدیہ کر دیا، تو سامنے والا اعتراض کرے گا حضور یہ کل نہیں ہے، یہ جز کر دیا آپ نے۔ ایک جز 100 اسکوائر فٹ ہو گیا، ایک جز 900 اسکوائر فٹ ہو گیا، لہٰذا یہ کل نہیں رہا۔ کل اسی وقت ہوگا جب 1000 اسکوائر فٹ بنے گا۔ لہٰذا سامعین محترم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے امام مبین کو جز کا علم عطا کیا، اللہ نے کہا ہم نے امام مبین کو کل کا کل علم عطا کر دیا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے کا علم امام مبین کے پاس موجود ہے۔ پھر غور کیجئے، ایک اور فکرہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے یاد رکھیے، جب ایک انسان کہتا ہے نا کہ کل کا کل میں نے کسی کو ہدیہ کر دیا، بالفرض ایک اور مثال سنیے۔ ایک شاعر ہے، اس نے شاعری کا علم سیکھا، شعر کہنے لگ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ جو میں نے شاعری کا علم سیکھا ہے، یعنی آج کے بعد جتنے اشعار کہوں گا میں اپنے پورے شاعری کے علم کو، مکمل شاعری کے علم کو، کل کے کل شاعری کے علم کو ہدیہ کرتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کو۔ یعنی آج کے بعد ان کے علاوہ کسی کے لیے شعر نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کل کا کل علم ہدیہ کر دیا ان کو۔ لیکن آپ غور کیجئے سامعین محترم، یہ شاعر ہے، شاعر انسان ہوتا ہے، ہماری طرح خاک کا پتلا ہوتا ہے، اس کی قدرت محدود ہے، اس کا اختیار محدود ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے۔ جب یہ کسی کو دے رہا ہے تو محدود صلاحیت دے رہا ہے، محدود قدرت دے رہا ہے۔ لیکن یہاں قرآن میں کہنے والا وہ نہیں ہے جس کی قدرت محدود ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کی قدرت لامحدود ہے۔ کہہ رہا ہے ہم نے کل کا کل علی کو ہدیہ کر دیا۔ لہٰذا اگر عظمت علی کا اب اگر اندازہ لگانا ہو، علی کے فضائل کی اگر حد تلاش کرنی ہو تو پہلے خدا کی قدرت کی حد تلاش کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جزاکم اللہ۔ اسی طریقے سے ساتھ جڑے رہیے تو انشاءاللہ بات احسن طریقے سے اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی۔ لہٰذا سامعین محترم، فرمایا ہم نے کل کا کل ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے، امام مبین کو دے دیا ہے۔ امام مبین کون ہے؟
ایک روایت دوپہر کی مجلس میں آپ کے سامنے پڑھی اور وہ بھی اہل سنت کا حوالہ دیا تفسیر در منصور کا، جس میں رسول اللہ نے دو لوگوں کو بیان فرمایا تھا کہ دیکھو امام مبین اور کوئی نہیں، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے، امام مبین سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا یہ امام مبین ہے، ان میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ تو سامعین محترم، اس روایت میں اللہ کے رسول نے امام مبین کا تعارف کروایا تھا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اس آیت میں، اس روایت میں اللہ کے رسول نے امام مبین کا تعارف کروایا تھا۔ لیکن ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے امام مبین کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ خود امیر المؤمنین نے امام مبین کا تعارف کروایا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ روایت کس نے کی ہے؟ جناب عمار یاسر۔ کون ہے جناب عمار؟ جن کے متعلق فرمایا گیا کہ عمار کا ایمان ان کے ساتھ ایسے ملا ہوا ہے جیسے بدن میں گوشت اور خون ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے وہ الگ نہیں ہوتے، عمار کا ایمان کبھی ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے عمار؟ ایمان کے 7ویں درجے پر فائز ہیں جناب عمار یاسر۔ مقداد 8ویں پر، ابو ذر 9ویں پر، سلمان 10ویں پر، 7ویں پر کون ہے؟ جناب عمار۔ کون عمار؟ جس کے متعلق رسول اللہ نے بشارت دی تھی شہادت کی کہ تمہیں باغیوں کا ایک گروہ قتل کرنے والا ہے۔ یہ عمار، جن کی عظمت یہ ہے۔ امیر المؤمنین کے ساتھ ایک جگہ سفر کر رہے ہیں، جب راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں چونٹیوں کا ہجوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اگر کوئی یہاں پر میٹھی چیز رکھ دی جائے تو کچھ چونٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہے جہاں باقاعدہ چونٹیوں کا ہجوم نکلتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں چونٹیوں کا بل ہوتا ہے، بل سے جو ہے وہ ساری کی ساری نکلتی ہے۔ لہٰذا ایک دن عمار امیر المؤمنین کے ساتھ جا رہے تھے، چونٹیوں کا بل جو ہے وہ چونٹیوں اپنی جو ہے وہ بل سے باہر آنے لگی، سارا ہجوم نکلا۔ اب دیکھیے یہ کرامت علی کی ہے کہ جب جناب سلیمان کے دور میں یہ چونٹیاں باہر آئی تھی تو فوراً دیکھا کہ سامنے سے جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو چونٹیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا تھا اے چونٹیوں واپس اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو ہمیں اپنے پیروں کے تلے کچل کر چلے جائے، لہٰذا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ لیکن جب علی کا دور آیا تو یہی چونٹیاں اپنے بلوں میں تھی، لیکن جیسے ہی علی کا لشکر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت شمار کیا گیا۔ جو چہرے ہلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی سی اپنی زبانیں لائیے۔ لہذا سامعین محترم، چونٹیاں اپنے اپنے بلوں سے باہر آ گئی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمار کے ساتھ جا رہے ہیں، چونٹیاں جب باہر آئی تو جناب عمار نے ان کو دیکھ کر پروردگار عالم کی تسبیح کی۔ دیکھیے تسبیح کے لائق صرف اور صرف پروردگار عالم ہے اور کوئی نہیں، عبادت کے لائق، تسبیح کے لائق صرف ذات خدا اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا جناب عمار نے دیکھا تو تسبیح کی۔ اب تسبیح کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ایک ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کئی تسبیحات مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ جناب عمار نے کیا تسبیح کی سنیے، فرمایا سبحان من یعلم عدد ھذا النمل، فرمایا تمام تسبیحات، تمام پاکیزگی اسی ذات کے لیے کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ توجہ، تمام تر تسبیحات اس ذات کے لیے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ علی نے جیسے ہی جملہ سنا رک گئے، فرمایا عمار کیا کہا؟ ساری تسبیحات اس کے لیے کہ جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ عمار یہ جملہ غلط ہے، ایسے مت کہو، بلکہ ایسے کہو سبحان من خلق ھذا النمل، ساری تعریفیں، ساری پاکیزگی، ساری تسبیحات اس ذات کے لیے جس نے ان چونٹیوں کو خلق فرمایا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، امیر المومنین نے فرمایا عمار ویسے تسبیح نہ کرو کہ اس کی تعریف کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، ایسے تسبیح مت کرو، بلکہ ایسے کرو جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی اور صحابی ہوتا تو روایت یہاں کر رک جاتی، تمام ہو جاتی، لیکن سامنے عمار تھا، صاحب اسرار تھا، 7ویں درجے کا ایمان کا مالک تھا، فوراً مڑ کر علی سے کہتا ہے یا علی اگر پہلی والی تسبیح غلط تھی اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ان چونٹیوں کی تعداد پتہ ہے، آپ ان چونٹیوں کی تعداد جانتے ہیں۔ امیر المومنین نے مسکرا کر جناب عمار کو دیکھا، کہا عمار انی اعلم عدد ھذا النمل بل من الذکر والانثی، عمار تیرا علی وہ ہے جو صرف چونٹیوں کی تعداد نہیں جانتا، یہ بھی جانتا ہے ان میں سے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ فرمایا تیرا مولا وہ ہے کہ جو
صرف ان چونٹیوں کی تعداد نہیں جانتا، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں سے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ عمار نے کہا مولا ایسا کیوں کر؟ کہا عمار قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ انا امام المبین، اے عمار وہ امام مبین میں ہوں جس کی اللہ قرآن میں باتیں کیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند۔ لہذا سامعین محترم یہ ہے امیر المؤمنین جس کا علم لامحدود ہے، ہر چیز کا علم امام مبین میں جمع کر دیا گیا ہے۔ سامعین محترم دیکھیے ایک یہ جملہ کہا جاتا ہے، اس جملے میں تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر علی کے علم کو سمجھنا ہو تو نہج البلاغہ کو پڑھو۔ سامعین محترم دیکھیے یہ کہنا چاہیے، دیکھیے نہج البلاغہ علی کے مکمل علم کی شاہکار نہیں، یہ کہنا چاہیے اگر علی کے علم کا معمولی اندازہ کرنا ہو تو نہج البلاغہ کو پڑھو، تو نہج البلاغہ کو دیکھو۔ دیکھیے نہج البلاغہ کتاب ایسی ہے جس کی بہت اہمیت ہے، اور شاید آپ میں سے کچھ افراد جانتے بھی ہوں اور اس بات کی گواہی بھی دیں کہ ہندوستان میں ایک یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی، وہاں پر ایک سیمینار ہوا تھا، اور اس سیمینار میں مختلف ادیان کے علماء کو بلایا گیا تھا، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ آج تک کوئی قرآن کا جواب نہیں دے سکا۔ قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے کوئی تم میں سے جو قرآن کا جواب لے کر آئے یا ایک سورے کا جواب لے کر آئے، تو آج تک کوئی بھی جواب لے کر نہیں آیا۔ تو سارے ادیان کے علماء بیٹھ گئے کہ قرآن کا جواب طے کیا جائے کہ قرآن کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سیمینار کی جو صدارت تھی وہ عیسائی عالم کے پاس تھی۔ وہ جیسے ہی آئے سیمینار میں تو کہا موضوع مجھے دوبارہ بتاؤ۔ کہا موضوع یہ ہے کہ قرآن کا جواب تلاش کرنا ہے۔ کہا دیکھو قرآن کا جواب تلاش کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کہا قرآن کی ایک بہن ہے جس کا نام نہج البلاغہ ہے، پہلے نہج البلاغہ کا جواب لاؤ، بعد میں قرآن کا جواب لے کر آنا۔ پہلے مخلوق کے علم کا جواب تو لاؤ، بعد میں خالق کے علم کا جواب لانا۔ لہذا سامعین محترم نہج البلاغہ دیکھیے ایک عالم کا جملہ ہے اور بہت پیارا جملہ لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نہج البلاغہ کس نے تالیف کی ہے، کس نے جمع کیا ہے؟ سید رضی نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عالم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا نہج البلاغہ علی کے مکمل علم کا نام نہیں، سید رضی کے کشکول کا نام ہے۔ سید رضی نے جتنا مانگا مولا نے اتنا عطا کیا۔ لہذا سامعین محترم یہ ہے امیر المؤمنین امام مبین۔ ایک سوال، امام مبین کیا صرف علی ہے؟ کیا صرف امیر المؤمنین کی ذات امام مبین ہے یا اور بھی امام مبین ہے؟ سامعین محترم اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ہر امام امام مبین ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنی امانات کو ان کے اہل تک دے کر جاؤ۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اس آیت کا کیا مصداق ہے؟ فرمایا اس آیت کا ایک مصداق امام ہے۔ کا مطلب کا امام جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام اسرار، تمام تبرکات، تمام علوم اگلے امام کے سپرد کر کے جائیں، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ لہذا ہر امام امام مبین، اور آج جس امام مبین کا تذکرہ ہے وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ محمد اسی طریقے سے توجہ سے سنتے رہیے، 8ویں امام امام مبین ہیں، اور دیکھیے کیا مرتبہ ہے 8ویں امام کا۔ ان کے بابا 7ویں امام وہ روایت کرتے اپنے بابا سے۔ امام کاظم کہتے ہیں کہ کان یقول لابنہ، روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام اکثر اپنے بیٹے یعنی 7ویں امام سے کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ انا فی صلبک لعالم آل محمد، کہ بیٹا تمہاری صلب میں عالم آل محمد موجود ہے۔ 7ویں امام سے کہتے تھے۔ پھر کہتے تھے وَإِنَّهُ لَسُمْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین کا ہم نام ہے، جو علی کا نام ہے علی وہی اسی کا نام ہوگا۔ اور پھر فرمایا لِيَا لَيْتَنِي لَأَدْرَكْتُهُ، اے کاش میں جعفر صادق موسیٰ الرضا علی موسیٰ الرضا کی زیارت کر لیتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام۔ امام کہہ رہا ہے کاش میں ان کو درک کر لیتا۔ دیکھیے امام صادق اور امام رضا میں فاصلہ کتنا ہے۔ امام صادق کی شہادت ہے شوال 148 ہجری، 8ویں امام کی ولادت کب ہے؟ ذیقعد 148 ہجری، کچھ دنوں کا فاصلہ ہے اور 8ویں امام دنیا میں آئے۔ چھٹے امام نے کہا یا لیتنی لا ادرکتو، کاش میں ان کو درک کر لیتا، کاش میں ان کی زیارت کر لیتا، کاش مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ یہ ہے چھٹے امام کہتے تھے۔ دو باتیں کہی، ان فی صلبک لعالم محمد، تمہاری صلب میں عالم آل محمد ہے، اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ تمہارا بیٹا علی کا ہم نام ہوگا۔ دیکھیے علی کا ہم نام ہے،
لیکن جب ساتویں امام اپنے اس بیٹے کو بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ولدی رضا تعال، اے میرے بیٹے رضا ادھر آؤ، ٹھیک ہے؟ علی نہیں کہتے تھے، کچھ لوگ کنیت سے پکارتے تھے ابو الحسن، کچھ لوگ علی کہتے تھے، لیکن ساتویں امام کہتے تھے رضا بیٹا ادھر آنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیے یہ لقب کتنا شہرت پایا کہ آج ہر دوسرے نام کے آگے رضا لگا ہوا ہے، علی رضا، محمد رضا، حسن رضا، حسین رضا، عباس رضا، یہ امام کا لقب ہے جو اتنی شہرت پا چکا۔ لیکن آپ یاد رکھیے، جب بھی اس خاندان کی کسی چیز نے شہرت پانا چاہی، دشمنوں نے چاہا کہ کریڈٹ ہمیں مل جائے، ہم اسے ہتھیا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ جو رضا لقب ہے یہ امام کو مامون نے دیا ہے، یہ مشہور کر دیا گیا کہ مامون امام کو پہلی بار رضا پکارنے والا ہے۔ نوے امام سے پوچھا گیا، کہا مولا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے بابا کو رضا مامون نے کہا تھا پہلی بار؟ امام نے کہا جو یہ کہتا ہے وہ فاسق ہو گیا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہا مولا پھر آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمانوں میں اللہ اور اس کے ملائکہ میرے بابا سے خوش ہے، زمین میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ہر پاکیزہ بندہ میرے بابا سے راضی ہے، اسی لیے انہیں رضا کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ لہذا سامعین محترم، اور دوسری فضیلت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا تمہاری صلب میں عالم آل محمد ہے، یہ 8ویں امام کا لقب ہے۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ علم کس نے پھیلایا؟ کس نے پھیلایا؟ چھٹے امام نے۔ چھٹے امام کے بعد جو سب سے زیادہ علم کو فروغ دینے کا موقع ملا اور ترویج دینے کا موقع ملا وہ کس کو ملا؟ 8ویں امام کو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان کا لقب ہوا عالم آل محمد۔ آپ کہیں کہ 8ویں امام کا تو ویسا کوئی مدرسہ نہیں تھا جہاں امام نے تعلیم دی ہو، چھٹے امام کا تو باقاعدہ مدرسہ تھا جہاں ہر شعبے کو پڑھایا جاتا تھا۔ 8ویں امام کا مدرسہ نہیں تھا، لیکن امام نے اتنے مناظرے کیے، اتنے جواب دیے، ایک ایک نشست میں، اور ایک ایک نشست ظاہر ہے ایک ایک دن کی نہیں ہوتی، 3 دن تک نشستیں چل رہی ہیں۔ مولا نے ایک ایک نشست میں 18 ہزار سوالوں کے جواب دیے۔ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے میں ہر شعبے کا جواب دے سکتا ہوں؟ دیکھیے اگر کسی کے سامنے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ایک شعبے کا ماہر ہوتا ہے، اس کے سامنے دوسرے شعبے کا ماہر آ جائے تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس شعبے کے بارے میں جانتا نہیں۔ ہمارے ائمہ ایسا نہیں ہے، ہمارے امام کے پاس جو سوال آیا جیسے آیا فوراً جواب دیا۔ یہ ہے امام رضا۔ مامون امام کا قاتل، امام کو اسی نے شہید کیا، ہارون کا بیٹا تھا، ہارون 7ویں امام کا قاتل۔ مامون نے اپنے آپ کو سید کہلایا، اس زمانے میں اسے سید کہنے کا شوق ہوا کہ لوگ زمانے والے مجھے سید کہہ کر پکاریں۔ ایک جملہ کہوں، چھوٹے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ انہیں بڑا کہا جائے، لہذا اس نے کہا کہ زمانہ مجھے سید کہہ کر پکارے۔ لہذا سامعین محترم لوگ لاجواب ہو گئے، اس کے سامنے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ بات پہنچ گئی 8ویں امام تک۔ 8ویں امام آئے دربار میں، 8ویں امام اس کے ساتھ بیٹھے، باتیں ہو رہی تھی۔ امام نے مامون سے ایک سوال کیا، مامون ایک بات کا جواب دے دے۔ کہا وہ کیا فرزند رسول؟ کہا ایک بات بتا، اگر رسول اللہ ابھی آئیں، توجہ رکھیے گا، رسول اللہ ابھی آئیں اور تجھ سے کہیں مامون میں تیری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، مجھے تیری بیٹی سے ازدواج کرنا ہے، کیا تو اپنی بیٹی رسول اللہ کو دے دے گا؟ مامون نے سنا، تخت سے کھڑا ہو گیا، فرزند رسول اللہ اللہ رے سعادت، ایسی سعادت کس کس کو نصیب ہوتی ہے؟ ارے ہر کسی کے حصے میں کہاں آتی ہے؟ اگر اللہ کا رسول میری بیٹی کا رشتہ مانگے تو میں فوراً دے دوں گا۔ امام رضا نے کہا مطلب تو سید نہیں ہے، توجہ جو سمجھا ہے، امام رضا نے کہا مطلب تو سید نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر رسول میرے پاس آتے اور کہتے بیٹا رضا اپنی بیٹی کا ازدواج مجھ سے کرو تو میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری بیٹی رسول کی بیٹی ہے اور بیٹیوں سے ازدواج نہیں ہو سکتا، لہذا تو سید نہیں ہے، کیونکہ تیری بیٹی اگر رسول کی بیٹی ہوتی تو تو اپنا رشتہ نہیں دیتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم محمد۔ اچھا، مامون نے 1 سے 2 روایتیں بس۔ مامون نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، لہذا اس نے سیاست کے تحت 8ویں امام کو ولی عہد بنایا، ٹھیک ہے؟ ولی عہدی امام رضا کو دے دی۔ امام رضا نے حالانکہ قبول نہیں کی تھی، امام رضا نے جو ہے وہ اسے جھٹلا دیا تھا، کہا مجھے ولی عہدی کی ضرورت نہیں۔ ولی عہدی سمجھتے نا، یعنی مامون اگر چلا گیا تو امام رضا کی حکومت ہوگی۔ مامون نے کہا ولی عہدی قبول کریں، امام نے انکار کیا، پہلے اس نے اصرار کیا، مامون نے دوبارہ جو ہے وہ اصرار کیا، امام نے انکار کیا۔ مامون نے سامنے سے کہا اگر آپ نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تو آپ کا قتل مجھ پر معاف ہے۔
یہ جملے کہے مجبوراً امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کیا. ٹھیک ہے. اب جب ولی عہدی کو قبول کر لیا تو اب مامون نے ساتھ میں کچھ جاسوس اور خدام لگا دیے. کہا دیکھتے رہو یہ کیا کرتے ہیں, کیسے افعال کرتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو ایک دو جاسوسوں سے اس نے پوچھا کہ علی رضا کو کیسا پایا, وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا جب جاتے ہیں 3 ہی کام کرتے ہوئے پایا. کہا کیا؟ کہا یا تو نماز پڑھتے ہیں, یا قرآن پڑھتے ہیں, یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو نماز خود کہتی ہے نمازی یہ ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو گویا قرآن کہتا ہے قرآن اترا ہی نہیں کے لیے ہے. ذکر کرتے ہیں تو در و دیوار سے لبیک کی آوازیں آیا کرتی ہے. فرمایا یہ امام رضا ہے. فرمایا ہم نے انہیں بالکل احسن اخلاق والا پایا. اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ میرے جاسوس اور میرے خادم خود امام رضا کے گرویدے ہو رہے ہیں اور ان کی طرف ان کے دل مائل ہو رہے ہیں. لہٰذا اس نے صبح کی مجلس میں بھی عرض کر چکا ہوں, وزیر جو ہے وہ ہمیشہ ان سے زیادہ ہوشیار ہوا کرتے ہیں. تو وزیر جو ہے وہ کچھ آ گئے اور اس نے کہا کہ دیکھ مامون, بات یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ شیعوں کا زور ٹوٹ جائے اور تیرے درباری تیرے ساتھ دوبارہ آ جائے تو کسی طریقے سے امام رضا کو رسوا کر, نعوذ باللہ. کب وہ کیسے؟ کب وہ ایسے کہ تو مناظرہ رکھوا لے دربار میں. ٹھیک ہے. اور مناظرہ کسی ایک علم کا نہیں رکھوانا. اگر ایک علم کا رکھوایا تو ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ جواب دے دیں. مناظرہ رکھ سارے ادیان کا, تمام ادیان کے علماء کو بلا اور پھر مناظرہ رکھوا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سارے ادیان کے علماء کو بلائیں گے. تو وزیر نے کہا کہ اس میں پیسے لگیں گے اور خرچہ ہوگا. کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, بلایا جائے. یہودیوں کو, عیسائیوں کو, آتش پرستوں کو, نہ جانے کس کس کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ لوگ آئیے, اپنی کتابیں بھی ساتھ لائیے, اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو لائیے, اپنے علماء کو لائیے جو بڑے بڑے ہیں. اور دیکھیے یاد رکھیے آپ کا مقصد ہے ایک شخص کو ہرانا. اگر ایک شخص کو مات دے دی تو دولت کی بارش ہو جائے گی. ایک شخص کو ہرانا ہے صرف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن مامون نے کہا کہ دیکھو خبردار ہمارے ولی عہد کو پتہ نہ چلے, ایسا نہ ہو انہیں پتہ چلے تو وہ تیاری کر لیں. سامعین محترم, جو تیاری کر کے جواب دے وہ امام نہیں ہوتا. جو تیاری کر کے جواب دے وہ امام نہیں ہوا کرتا. لہذا سامعین محترم, امام رضا کو خبر نہیں دی گئی. ایک دن سارے کے سارے مامون کے دربار میں پہنچ گئے. توجہ رکھیے گا, مامون کے دربار میں آ گئے. سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. مامون نے کہا کہ آپ لوگ تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ایک نے اس میں سے کہا کہ دیکھیے ہم جتنے آئے ہیں سارے عربی زبان کو نہیں جانتے, ہم الگ الگ زبانوں کے بولنے والے ہیں, تو آپ کسی ٹرانسلیٹر کو بلا لیجئے جو آ کے ترجمہ کرتا رہے. انہوں نے کہا نہیں, ٹرانسلیٹر بلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اگر ان کے امام کو بلایا اور وہ لاجواب ہو گئے تو میں کہوں گا دیکھو تمہارے امام میں جھول پایا جاتا ہے, یہ حقیقی امام نہیں ہو سکتے. کہا نہیں, تم اپنی زبان میں کلام کرنا. مامون نے کہا آپ سب تیاری سے ہیں؟ انہوں نے کہا تیاری سے ہیں. مامون نے ایک خادم کو روانہ کیا, کہا جاؤ جا کر ہمارے ولی عہد کو بلا کر لے آؤ. خادم چلا, گھبراتا ہوا چلا, کیونکہ خادم مامون کا تھا لیکن دل سے شیعہ ہو چکا تھا, دل سے امام کا چاہنے والا تھا, کیونکہ امام کے افعال دیکھ چکا تھا. لہٰذا آیا, گھبراتے گھبراتے امام کے گھر میں داخل ہوا. امام عبادت میں مصروف تھے. عبادت ختم کی. مولا نے فوراً کہا کہ مولا مامون نے آپ کو دربار میں بلا لیا. ایک ایک حرف پہ توجہ, مامون نے آپ کو دربار میں بلا لیا ہے. امام نے کہا بلایا مجھے ہے, گھبرا تو کیوں رہا ہے, تیرے ماتھے پر پسینہ کیسا ہے؟ کہا مولا بات یہ ہے اس نے اپنے دربار میں مختلف ادیان کے مناظر کو بلا لیا ہے, وہ مناظرہ کرنے آئے ہیں. امام نے کہا تو اپنے امام کے علم پہ شک کرتا ہے؟ کہا نہیں مولا علم پہ شک نہیں ہے, لیکن مناظر کی جو ہے عادت ہوتی ہے, بات گھما پھرا کے پیش کرتے ہیں. امام نے کہا فکر نہ کر, جب ہم جواب دیں گے تو مامون کا منہ دیکھنے والا ہوگا. ہم جب جواب دیں گے تو انہی کی زبان میں جواب دیں گے, مامون کا منہ دیکھنے والا ہوگا. پھر دیکھنا کون ذلیل ہوتا ہے, کون رسوا ہوتا ہے اور خدا کس کو عزت دیتا ہے. امام چلے اپنے گھر سے نکلے, دروازے سے باہر آئے. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ امام جب چلے ہیں تو امام نے ولایت کی قبا اوڑھی, امامت کی ابا اوڑھی, عصمت کا سر پہ امامہ رکھا, تولا کی تسبیح لی, تورے کا ڈنڈا لیا اور گھر سے چلے مولا. اور جیسے ہی مولا نے نالین پیر میں ڈالی تو اب نالین پیروں کو کعبہ سمجھ کر بوسہ دے رہے تھے.
امام چلتے جا رہے تھے، آسمان سر پہ سایہ کر رہا تھا۔ اب مامون نے اپنے دربار والوں سے کہہ دیا، دیکھیے زمانے بدلتے ہیں، شخصیات نہیں بدلتی۔ امام حسن کا آج پیش کیا تھا، مامون نے بھی یہی کیا، کہا کہ دیکھو وہ آئے، محل کے دروازے بند کر دو، کوئی دروازے نہیں کھولے گا، کوئی پردہ نہیں اٹھائے گا، دیکھو کوئی انہیں بڑھ کر سلام نہیں کرے گا، کوئی ان کے احترام میں نہیں اٹھے گا، میں بھی تخت پر بیٹھا رہوں گا، احترام میں نہ اٹھوں گا نہ سلام کروں گا۔ ابھی امام قدم بڑھاتے جا رہے ہیں، اچانک سے ہوا چلی، دروازہ کھلا، پردہ سر پہ سایہ کرنے لگا۔ امام جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، سارا دربار کھڑا ہو گیا، ایسا لگا کسی نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اٹھایا ہو، سب کو اٹھایا گیا۔ وہ جو مامون اب تک کہہ رہا تھا کوئی نہیں اٹھے گا، خود تخت پر کھڑا ہو گیا، سلام کر کے کہتا ہے فرزند رسول آئیے، حق کا حق ہے۔ ارے ہمارے تو بڑے بھی کہہ چکے، اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ لہذا سامعین محترم، امام آئے دربار میں، امام اس نے کہا کہ فرزند رسول بیٹھیے۔ امام نے کہا ہم تخت کے وارث نہیں، ہم ممبر کے وارث ہیں، ہمارے لیے ممبر لگوایا جائے۔ امام کے لیے الگ سے ممبر لگایا گیا۔ امام نے کہا اسے اپنے تخت سے دور رکھ، ممبر کو دور رکھا گیا، امام اس پر آ کر بیٹھے۔ مامون نے امام رضا کا رخ کیا، کہا مولا یہ کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو آپ انہیں جواب دے دیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بلایا ہے، خرچہ کر کے بلایا ہے، یہ نہیں کہا کچھ لوگ آ گئے ہیں سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب مجھے تو جوابات آتے نہیں اس لیے آپ کو بلا لیا، تو آپ جواب دے دیں۔ امام نے ایک مرتبہ پورے دربار پہ نگاہ کی، امام کی نگاہ تھی، سب کے دل مرعوب ہو گئے، سب پر رعب طاری ہو گیا۔ لہذا امام نے ایک جملہ کہا پہلے سوال تم کرو گے یا پہلے سوال میں کروں؟ پہلا سوال تمہاری طرف سے آئے گا یا میں کروں؟ تو ایک عیسائی عالم بول پڑا، کہا حضور دیکھیے ہم بہت سارے ہیں، ہم کب تک آپ سے سوال کرتے رہیں گے؟ آپ اکیلے ہیں تو آپ ہم سے ایک ایک کر کے سوال پوچھ لیں۔ امام نے کہا اچھا تو پھر میں تم سے ہی شروع کرتا ہوں۔ عیسائی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جناب عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا مانتے ہو؟ کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے جناب عیسیٰ کے متعلق کہ وہ ابن اللہ تھے، اللہ کے بیٹے تھے، یعنی اللہ کی خدائی میں شریک تھے۔ امام نے کہا استغفر اللہ، فرمایا ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم جناب عیسیٰ کو عبداللہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ امام نے کہا میں جناب عیسیٰ کی ساری باتیں مانتا ہوں لیکن تمہاری بات نہیں مانتا۔ ہاں عیسیٰ میں ایک نقص تھا۔ سارے عیسائی چونک گئے، کہا وہ کیا؟ کہ بس نماز روزے کے تھوڑے سے کمزور تھے، تھوڑے سے کچے تھے نماز روزے میں۔ تو فوراً عیسائی کہنے لگا کہ حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے لیے رات کو کسی نے بستر نہیں بچھایا کیونکہ رات بھر عبادت کرتے تھے، اور دن بھر ان کے لیے کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا کیونکہ دن بھر روزے سے ہوتے تھے۔ امام رضا نے کہا مطلب تم بھی مانتے ہو؟ توجہ، مطلب تم بھی مانتے ہو؟ کا کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کے بیٹے تھے، اگر خدائی میں شریک تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ عبادت کس کی کیا کرتے تھے؟ فرمایا دیکھو جو عبادت کرتا ہے وہ ابن نہیں ہوتا، عبد ہوتا ہے، بیٹا نہیں بندہ ہوا کرتا ہے۔ امام نے کہا اگر تمہارا کوئی سوال ہے تو سوال کر لو۔ اس نے کہا آپ نے سوال کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہے، آپ نے تو ہمارے مذہب کی بنیادیں ہی ہلا دی ہیں، تو ہم سوال نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی اور سے کر لیجئے۔ امام نے یہودیوں کا رخ کیا، کہا اے یہودیوں یہ بتاؤ کہ تم جناب موسیٰ تک نبیوں کو مانتے ہو، اس کے بعد کسی نبی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جیسے معجزے جناب موسیٰ کے پاس تھے ویسے کسی کے پاس نہیں تھے۔ امام نے کہا کون کون سے معجزے تھے جناب موسیٰ کے پاس؟ کہا 2 معجزے تھے۔ کہا وہ کون سے؟ کہا ایک ید بیضا تھا، ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، اور ایک عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ امام نے کہا یہی 2 معجزے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو ان کے بعد والے انبیاء ان سے بڑے بڑے معجزے دکھا کر گئے ہیں۔ عیسیٰ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی، مردے کو زندہ کرتے تھے۔ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں، محمد سنگریزوں کو تسبیح پڑھانے والے ہیں۔ کہا ہم ان معجزوں کو نہیں مانتے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا ہم نے کبھی دیکھے نہیں۔ امام نے کہا موسیٰ کے معجزے دیکھے تھے؟ کہا نہیں موسیٰ کے معجزے بھی نہیں دیکھے، لیکن وہ ہماری مستند کتابوں میں موجود ہے۔ امام نے کہا اگر میں مستند کتابوں سے تمہیں بعد والے انبیاء کے معجزے دکھا دوں؟ کہا کہ
بتا دیجئے، لیکن یاد رکھیے گا وہ آپ کے نزدیک مستند نہ ہو، ہمارے نزدیک مستند ہونی چاہیے۔ امام نے کہا کون سی کتاب تمہارے ہاں سب سے زیادہ مستند ہے؟ کہا توریت۔ امام نے کہا کون سی زبان ہے؟ کہا عبرانی۔ امام کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی۔ امام نے کہا کون سی زبان میں؟ کہا عبرانی۔ امام نے کہا ذرا ایک کام کر، میں توریت پڑھ رہا ہوں، تو لوگوں کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے، بتا میں توریت کیسی پڑھتا ہوں۔ کہا آپ کھول توریت کو۔ اس نے جیسے ہی توریت کو کھولا، امام نے کہا دیکھ دائیں صفحے سے شروع کر رہا ہوں۔ امام نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے تھے، ابھی آدھا صفحہ ہوا اس نے توریت کو بند کیا۔ کہا ایک بات بتائیے، آپ ادھر بیٹھے ہیں میں ادھر کھڑا ہوں، آپ کو پتہ کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا ہے؟ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا ہے؟ امام نے کہا جو دیکھ کر بتا دے وہ امام کیسا ہوتا ہے، وہ کیا حجت خدا جو دیکھ کر باتیں کرے۔ امام نے کہا بتا لوگوں کو میرے توریت کا علم کیسا ہے، توریت کی تلاوت کیسی ہے۔ اس نے گواہی دی کہ یہ توریت کا اچھا عالم ہے، اسے توریت کی تلاوت آتی ہے۔ امام نے کہا اسی توریت کی سورہ کھول، سورہ حبقوت۔ فرمایا اسے کھول، اس میں تجھے بعد والے انبیاء کے معجزے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کھولی، جیسے ہی کھولا امام نے کہا دیکھ 11 سے لے کر 19 تک آیتیں پڑھ لے۔ دیکھ سب سے پہلے کون سی آیت ہے؟ دیکھیے عبرانی زبان میں، لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمٰ نے اس کا ترجمہ کیا اور عیون اخبار الرضا میں اس کو تحریر کیا۔ فرمایا وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِینَا، فرمایا آپ کے رب نے وحی کی طور سینا پر، ایک پہاڑ کا نام۔ فرمایا بتاؤ طور سینا پر کس پر وحی آئی؟ کہا ہمارے نبی موسیٰ پر۔ کہا اچھا پھر آگے پڑھو، وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ الصَّعِيرِ، فرمایا آپ کے رب نے وحی کی جبل سعیر پر۔ فرمایا بتاؤ جبل سعیر پر کس پر وحی آئی؟ کہا یہ تو ہم نہیں جانتے۔ مولا نے کہا توریت تمہاری ہے، کتاب تمہاری ہے، سورہ تمہارا ہے، عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ نہیں پتا کہ کس پر وحی آئی؟ کہا مولا ہمیں نہیں پتا۔ امام نے عیسائیوں کا رخ کیا، فرمایا عیسائیوں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، جناب عیسیٰ پر پہلی وحی کہاں آئی؟ کہا جبل سعیر پر آئی تھی۔ امام نے کہا دیکھو عیسیٰ کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ امام نے کہا آگے بڑھو، آگے بڑھا، وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان، اور آپ کے رب کی وحی آئی جبل فاران پر۔ امام نے کہا بتاؤ جبل فاران کہاں ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ امام نے درباریوں سے پوچھا کسی کو پتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں مکہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ امام نے کہا مکہ کی پہاڑیوں میں ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے، وہاں ہمارا نبی جاتا تھا، ہمارے نبی پر پہلی وحی غار ہرا میں اتری تھی۔ یہودیوں کتاب تمہاری ہے، تذکرہ ہمارے نبی کا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہا دیکھو ہمارے نبی کا تذکرہ تمہاری کتاب میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہا آگے پڑھ، دیکھ کیا لکھا ہے کہ رسول بالکل موسیٰ جیسے تھے، جیسے امت نے موسیٰ کو ستایا تمہاری کتاب میں لکھا ہے رسول کو بھی ستایا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ موسیٰ کا ایک وزیر تھا جو ان کا بھائی تھا جن کا نام ہارون تھا، رسول کا بھی ایک بھائی تھا جو انہی کا وزیر تھا۔ کہا دیکھ آگے کیا لکھا ہے، ہارون کے 2 بیٹے شبر اور شبیر تھے، دیکھ محمد کے بھی 2 نواسے شبر اور شبیر تھے۔ دیکھ آگے کیا لکھا ہے کہ موسیٰ کے 12 وصی تھے، کہا محمد کے بھی 12 وصی ہیں۔ کہا تو کہہ رہا ہے معجزہ نہیں کیا، تو معجزہ بتا میں کر کے دکھاتا ہوں، تو معجزہ بتاتا جا، نام لیتا جا، میں کر کے دکھاتا جاتا ہوں۔ کہا مجھے پتا ہے آپ کر کے بتا دیں گے، لیکن آپ ہیں کون؟ کہا یہ جو 12 ہیں ان میں سے 8واں میں ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند ہے، فرمایا ان میں سے 8واں میں ہوں۔ مختلف ادیان کو مولا نے جواب دے دیے۔ مامون اٹھا اور کہنے لگا کہ اب کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، بس بہت ہوا۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کو دیکھا اور کہا دیکھو کس کا رنگ بدل گیا ہے۔ فرمایا اس کا رنگ بدل چکا ہے، یہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد مامون نے سازشیں کرنا شروع کی، تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ مامون نے سازشیں کرنا شروع کی۔ ایک مقام پر چاہنے والے نے مولا سے کہا مولا مامون آپ کے قتل کی سازشیں کر رہا ہے اور آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ایک عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کے پاس یہ عقیدہ محفوظ ہے اور کس کے لیے نہیں بات ہوگی۔ امام وہ ہوتا ہے جسے اپنی موت پر بھی اختیار ہوتا ہے۔ عام بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں موت پر اختیار نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جنہیں اپنی موت پر بھی اختیار ہوتا ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تب انہیں ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں۔ امام نے کہا دیکھیے امام وہ ہوتا ہے جسے اپنی موت پر بھی اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ چاہے، جب اپنی موت کو اختیار کرتا ہے
یہ ان کی بڑائی ہے کہ یہ پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ لہٰذا جب امام سے کہا گیا، امام نے کہا جب تک میں نہ چاہوں مامون میرے جسم کا ایک بال بھی نہیں اکھیڑ سکتا۔ کہا مولا اس نے تیاری کی ہوئی ہے، تلوار لے کر بیٹھا تھا، اسی لیے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ امام نے اپنے لبوں پہ کچھ پڑھا، دربار میں گئے۔ مامون کیا پلان کر کے بیٹھا تھا؟ تلوار لے کر بیٹھا تھا۔ امام جیسے ہی ہے، امام کے استقبال میں اٹھا، امام کو گلے لگایا اور اس کے بعد امام کو درہم و دینار پیش کیے۔ امام باہر آئے، درہم و دینار کو تقسیم کر دیا۔ مامون خود حیرت میں تھا کہ کیا کام سوچا تھا، کیا کر گیا ہوں میں۔ امام نے کہا میں نے کہا تھا ہماری موت وہ ہے جسے ہمیں بھی اختیار ہوتا ہے، ہمیں اپنی موت پر اختیار ہے، ہم اختیار رکھتے ہیں مکمل۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام کیا، امام اگر اپنے کسی بندے پر نظر کرم کر دیں تو اسے بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ کب وہ اپنی موت کا انتخاب کرے۔ ایک روایت سن لیجئے، علماء بہت سارے سے پڑھ چکے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے سنی بھی ہو۔ اسے نقل کیا ہے شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر، ہمارے بہت بڑے عالم، انہوں نے یہ بتایا تھا آیت اللہ شمس الدین کو یہ واقعہ۔ کب کا واقعہ ہے یہ واقعہ؟ ایک عالم کا، اس عالم کا نام ہے میر فرسندکی، یہ نام ہے، غالباً شاید مغالطہ ہو لیکن بہرحال یہی نام ہے۔ اس عالم کا واقعہ ہے اور ان کا انتقال ہوا ہے 1050 ہجری میں۔ آج کون سا چل رہا ہے؟ 1400، اتنا سوچ رہے ہیں یار آپ، 1444، 40 نہیں 44 ہے، 1444 ہے۔ لہذا سامعین محترم 1050 میں اس عالم کا انتقال ہوا ہے۔ یہ گئے کتاب لکھنے کے لیے، بہت نورانی عالم، کتاب کی تحقیق کرنے کے لیے ہندوستان گئے۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو ہندوستان جاتے تھے کتابوں کی تحقیق کے لیے، جیسے علامہ امینی الغدیر لکھنے کے لیے ہندوستان اور مختلف مقامات پر گئے، یہ بھی گئے۔ تو انہیں پتہ چلا، راستے میں اطلاع ملی کہ ہندوستان میں ایک ہندو ہے جو مرتاز ہے۔ مرتاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرتاز کا مطلب ہوتا ہے جو ریاضت سے، نفس کی ریاضت سے کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھے ہوں گی، بہت ساری ویڈیوز کلپ دیکھی ہوں گی کہ جس میں غیر مسلم ہیں لیکن وہ اپنے منہ میں آگ رکھ رہے ہیں، انگارہ رکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ انہوں نے مشقت کی ہے، نفس کی ریاضت کی ہے، نفس سے پریکٹس کی ہے، اس لیے انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے چھری ڈال کے یہاں سے نکال لیتے ہیں، بھائی انہیں کچھ نہیں ہو رہا، سامنے والا بندہ حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی ریاضت ہے، مشقت ہے، پریکٹس ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال ڈال کر مرتاز ہو گئے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مرتاز۔ انہیں پتہ چلا کہ ہندوستان کا ایک عالم ہے جو مرتاز ہے، اور اس کی ریاضت کیا ہے؟ اس کی ریاضت یہ ہے کہ وہ 6 مہینے جاگتا ہے، 6 مہینے سوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کا تعلق 8ویں امام سے ہے، سنیے گا۔ کہا کہ 6 مہینے سوتا ہے، 6 مہینے جاگتا ہے۔ علماء سے بالکل سن کر معتبر عالم دین نے اسے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اس سے ملاقات کرنی ہے۔ لے جایا گیا ان کے گھر پر، جیسے ہی پہنچے تو ان کا خادم آیا، ان کے خادم سے کہا کہ مجھے ملاقات کرنی، تو کہا ابھی ابھی انہوں نے بس سونے کا ارادہ کیا ہے، یعنی سونے کے لیے جا رہے ہیں اگلے 6 مہینے کے لیے۔ کہا حضور ان سے صرف ملاقات کروا دیجئے، بس صرف ان سے ملنا، اس کے بعد کہیے سو جائیں گے، میں ایک عالم ہوں۔ وہ خادم فوراً اندر گیا اور کہا کہ ایک نورانی شخصیت آپ سے ملنے آئی ہے۔ تو اس ہندو نے، اس مرتاز نے جیسے ہی سنا تو وہ اٹھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ شیعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا، لیکن وہ آیا، باہر آ کر دیکھا تو وہ عالم ہمارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا آپ وہ ہیں جن کے متعلق میرا خادم کہہ رہا تھا کہ نورانی ہیں؟ آپ تو مثل خورشید ہیں۔ کیا کہا؟ آپ تو مثل خورشید ہے، آپ کا چہرہ سورج کی مانند ہے، لیکن آپ کا نور کیا نور ہے جو علی ابن موسیٰ رضا کا نور تھا۔ جو نور کس کا تھا؟ علی ابن موسیٰ رضا کا، وہ شمس شموس ہے، سورجوں کے سورج ہے۔ تو ہمارا عالم تھوڑا سا تعجب میں آ گئے، کہا آپ علی ابن موسیٰ رضا کی بات کتابوں میں پڑھ کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کے زمانے کا ہوں۔ کہا 1050 چل رہا ہے ہجری جب ان کا واقعہ تھا، کہا جو بھی ان کا واقعہ تھا، کہا آج سے یہ کتنا پہلے کا واقعہ ہے، امام کو گزرے ہوئے نہ جانے 900,000 برس ہو گئے، آپ نے ان کا زمانہ کیسے دیکھا ہے؟ کہا میں نے ان کا زمانہ دیکھا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مامون نے یہ دعوت دی تھی تمام دنیا کے ادیان کے عالموں کو کہ آؤ میرے دربار میں ان مناظرہ کرو اور ایک شخص کو مات دے دو۔ کہا تو مختلف ادیان سے ایک ایک شخص کا انتخاب کیا گیا، تو کہا مجھے ہندوستان سے انتخاب کیا گیا تھا، منتخب کیا گیا اور مجھے روانہ کیا گیا۔ کہا جب میں آیا دربار میں اور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسند کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اور سارے دربار میں اسی کا روب ہے۔
کہا کہ میں ان سے بڑا متاثر ہوا. کہا زیادہ متاثر اس وقت ہوا جب ایک عیسائی نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ تو اپنی کتابوں سے جواب دیں گے، ہم جواب اپنی کتابوں سے جاتے ہیں. سنیے گا امام نے جواب کیا دیا. امام نے کہا اگر تو کہے تو تجھے اس انجیل کے نسخے سے جواب دوں جو تیرے گھر میں پڑا ہے. انجیل کے کئی نسخے ہو سکتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا انجیل سے جواب دوں، کہا انجیل کے اس نسخے سے جواب دوں جو تیرے گھر میں پڑا ہے. حیران ہو گیا. فوراً کہتا ہے کہ فرزند رسول ہم نے آپ کی علمیت کو قبول کیا. اس کے بعد یہودیوں کو جواب دیے. کہتا ہے ایک ایک کر کے سب سوال کر رہے تھے. کہا جب میری باری آئی امام نے مجھے دیکھا. امام نے کہا تمہارا کوئی سوال ہے؟ کہا میں اتنا متاثر ہو چکا تھا میں نے فوراً ہاتھوں کو جوڑا کہ نہیں حضور میرا سوال نہیں ہے، میں تو آپ کی عقیدت میں صرف آپ کے چہرے کی زیارت کرنے آیا تھا، میں صرف آپ کے چہرے کا دیدار کرنے آیا تھا، میرا کوئی سوال نہیں ہے. امام آگے بڑھ گئے، دوسروں سے بات کرتے رہے. کہا جب محفل کا اختتام ہوا کہا میں امام کے پاس گیا، قدموں پر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مجھے معاف فرمائیے گا، میں آپ کی علمیت سے بہت متاثر ہوا، میں آپ کے چہرے کی فقط زیارت کرنے آیا تھا. امام نے اسے اٹھایا، امام نے اس کے سینے پر اشارہ کر کے کہا، فرمایا تو نے یہ اہمیت دی، تو نے امامت کا مقام جانا، تو نے امامت کو سمجھا، ہمارا لحاظ رکھا اور یہ جانا کہ ہم کون ہیں. فرمایا جا علی ابن موسیٰ رضا تجھے زندگی پر اختیار دیتے ہیں، اب جب تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو نہیں چاہے گا. یہ ہے علی ابن موسیٰ رضا. صرف انہیں اپنی زندگی پر اختیار نہیں، یہ جس پر نظر کرم کر دیں ان پر اختیار آ جاتا ہے. لہذا سامعین محترم بس امام رضا کی نظر کرم کی دیر ہوا کرتی ہے. ٹائم ہو گیا، ایک اور روایت سنا دوں، ایک اور روایت. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بابا صلی علی محمد. زیادہ واقعہ پرانا نہیں، کچھ عرصے پرانا واقعہ ہے اور اسی سے میں منزل مصائب پر بھی جاؤں گا. یہ واقعہ ہے ایک شخص کا کہ جو ابتدا میں زیارت کے لیے قافلے لے جایا کرتا تھا. اس بندے نے ایک بس خریدی، ٹھیک ہے. کہاں کا رہنے والا تھا؟ ترکی کا جہاں بارڈر پڑتا ہے تبریز، وہاں کا رہنے والا تھا یہ، ٹھیک ہے. اس نے بس خریدی اور خود ڈرائیور بھی تھا، خود ہی مالک تھا. کیا کرتا تھا؟ قافلہ لے جاتا تھا مشہد کے لیے، لوگوں کو زیارت پر لے کر جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کا یہی جو ہے وہ کام تھا کہ 5 دن کا سفر کرتا تھا، 5 دن آنے میں 5 دن جانے میں لوگوں کو امام رضا کی مشہد میں زیارت کروایا کرتا تھا، لے جاتا تھا. ایک دن سویا تو خواب میں امام رضا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا، کہا کہ اگلی بار جب زیارت پر آؤ ہماری تو فلاں بندے کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کو لے کر آنا، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ جیب کترا ہے، لوگوں کے جیب کاٹتا ہے، چوری کرتا ہے، پاکٹ مار ہے، اسے لے کر آنا. اس نے توجہ نہیں دی. کہاں امام، کہاں پاکٹ مار ہے؟ کوئی خواب واب کوئی حجت نہیں ہوتا، اس نے توجہ نہیں دی. دوسرے دن یہ خواب دوبارہ ریپیٹ ہوا. امام نے کہا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اگلی بار جب زیارت پر آؤ تو ابراہیم کو ساتھ لے کر آنا. اس نے توجہ نہیں دی. تیسری بار پھر امام خواب میں آئے. تیسرے دن جیسے ہی آئے تو اس نے کہا نہیں استاد اب کوئی معاملہ ہے. اب امام جو ہے وہ یہ بار بار خواب میں آ کر بتا رہے ہیں تو اب کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. اس نے لوگوں سے پتہ کرنا شروع کیا کہ کون ابراہیم ہے جس کا کام جو ہے وہ یہ ہے. لوگوں نے بتا دیا وہ فلاں چور بازار میں جاؤ وہاں ملے گا تمہیں. یہ بھائی سفر کرتے کرتے وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، وہ دیکھا وہ ابراہیم صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. انہوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم مشہد جا رہا ہوں چلو گے؟ تو اب ابراہیم نے سمجھا کہ بھائی یہ کسٹمر ڈھونڈ رہا ہے، قافلہ لے جاتا ہے. اب دیکھیے 2 طریقے کے گنہگار ہوتے ہیں. ایک گنہگار ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، ایک گنہگار. دوسرا گنہگار ہماری طرح کا ہوتا ہے کہ گناہگار بھی ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا اور اچھی اچھی باتیں کرتا ہے بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے. لہذا سامعین محترم یہ جو ابراہیم تھا اس نے فوراً جیسے ہی سنا نا مشہد، کہا کہ اپنے کسٹمر ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا نہیں کسٹمر نہیں ڈھونڈ رہے، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا شوق ہے. کہا کہاں؟ کہا مشہد. کہا تمہیں پتہ ہے، دیکھیے گا تمہیں پتہ ہے مشہد میں کون ہے؟ کہا مشہد میں امام رضا کا روضہ ہے. فرمایا میں ایک جیب کترا ہوں، پاکٹ ماروں، میرا وہاں کیا کام، میں ان کے دربار میں جا کر کیا کروں گا؟ کہا مجھے نہیں جانا. گنہگار ہے، شرمندہ بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اپنی حیثیت کو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. کہا میں جا کر وہاں کیا کروں گا؟
تو اس نے بڑا اصرار کیا، کہا چل لو ہمارے ساتھ. تو ابراہیم نے کہا کہ دیکھو ابھی ایک بڑھیا کا پاکٹ مارا ہے، اس بٹوے میں 4 روپے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس بٹوے میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں تمہارے ساتھ چل سکوں. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی ہم نے تمہیں چلنے کا کہا ہے، پیسے تھوڑی لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، بس کا خرچہ ہم پر، ہوٹل کا خرچہ ہم پر، زیارت ہم پر، سب ہم کروائیں گے، تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں. اب اس نے سوچا کہ یار زیارت کروا رہا ہے اور وہ بھی بغیر پیسوں میں، تو چلو زیارت کر لیتے ہیں. ایک دن جو ہے وہ قافلہ تیار ہو گیا. توجہ، ایک دن قافلہ تیار ہو گیا، یہ بس میں بیٹھے اور چلے. اب جو ہے وہ بیابان میں جیسے ہی پہنچے، ایک بیابان سے جب بس گزری تو جو ہے وہ کچھ ڈکیت آ گئے اور انہوں نے راستہ روک لیا. وہ جو ہے وہ ان کے بھی ابا تھے، آ کے روک لیا سب نے راستہ، اور جو ہے وہ سب نے بس کا راستہ روکا، بس میں چڑھے اور ایک ایک بندے سے ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیا. جیسے ہی جو ہے وہ ڈکیت اترے، کچھ بس آگے بڑھی، یہ ڈرائیور نے جو مالک بھی تھا اس نے بس کو روک دیا، اترا، زور زور سے رونے لگا. تو یہ ابراہیم بھی اتر آیا اور اس کے پیچھے پیچھے سارے لوگ اتر آئے. ابراہیم نے کہا کیا بات ہے، ایسے کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے؟ کہا کہ اس نے سب کچھ لوٹ لیا، اب اتنے بھی پیسے نہیں کہ اس بس میں تیل ڈلوا سکوں، پیٹرول ڈلوا سکوں، کچھ ہے نہیں، کہاں ان کو لے کر جاؤں گا میں تو بالکل بے اثر ہو گیا، اب کون ہے ہماری مدد کرے گا، وہ بھی صحرا میں. اس نے کہا کہ ایک کام کرو، سب لوگوں سے پوچھو سب کا کتنا کتنا ہے، میں سب کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں سب کو دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس نے سب سے پوچھنا شروع کیا. ابھی دیکھے وہ رو رہا ہے، مالک کہا تمہارا کتنا ہے، اس نے بتایا اتنا. اس نے اپنے پاس سے نکال کے دیا، یہ لو تمہارا کتنا ہے، اتنا، سب کو دے دیا. پورے قافلے کو اس نے تقسیم کر دیا. ڈرائیور کو کہا تمہارا کتنا ہے، دے دیا. کہا دیکھو میرے پاس صرف ایک بٹوا بچا ہے میرا، اس میں 4 روپے تھے جو میں نے تمہیں بتایا، بس یہ وہی ہے، اس کے بعد میرا کچھ نہیں ہے. کہا یہ تم نے سب کو مال دیا، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا اصل میں ڈکیت آئے تو تم ہڑبڑا گئے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے. کہا ہم نہیں گھبرائے، کہا ہم بس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے جب سارے چوروں نے لوٹا اور سارا مال سردار کو دیا تو ہم نے سردار کی جیب کاٹ لی، ہم نے سردار کی جیب مار لی، تو اب سارا مال ہم نے لے لیا ہے. اور وہ چلے گئے اور ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم جیب کترے تھے اور وہ ہمارے ابا نہیں، ہم ان کے ابا تھے. ہم نے سارا کا سارا مال لوٹ لیا ہے اور سب کا مال واپس بھی کر دیا. اب وہ ڈرائیور، اب تک آپ ہنس رہے ہیں، دیکھیے اب اگلے جملے پر، اب تک وہ جو ڈرائیور رو رہا تھا وہ اور رونے لگا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اب سمجھ میں آیا امام نے 3 بار کیوں کہا تھا ابراہیم کو ساتھ لے کر آنا. اب سمجھ میں آیا کہ مولا نے کیوں کہا تھا ابراہیم کو ساتھ لانا. فوراً جیسے ہی جملہ سنا، کیا کہا تم نے؟ مولا نے کہا ہاں، امام رؤوف، امام ضامن، امام رضا میرے خواب میں آئے تھے اور تمہارے بارے میں تلقین کی تھی کہ اسے ساتھ لے کر آنا. کہا 3 بار مولا نے حکم دیا، اس لیے تمہیں ساتھ لے کر آیا ہوں، چلو مشہد. اس نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا تم سب اپنی مرضی سے جا رہے ہو، میں مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. کہا مجھے مولا نے گرفتار کروایا ہے. کہا میں مجرم ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں جیب کاٹتا ہوں، مولا نے مجھے گرفتار کروایا ہے. کہا جب ان کی بارگاہ میں جاؤں گا تو پھر مجرموں کی طرح جاؤں گا، میرے ہاتھ باندھو اور پھر مجھے لے کر چلو امام کی بارگاہ میں. یہ ہے امام رضا. عزیزان محترم، امام نے ضمانت دی، فرمایا جو میری زندگی میں زیارت کرے میری، یا مرنے کے بعد میری زیارت پر آئے، فرمایا 3 جگہ پر میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. کہاں کہاں؟ قبر میں، صراط پر، اور تیسرا مقام فرمایا تطایر الکتب، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا. کہ 3 مقامات پر میں مدد کرنے کے لیے آؤں گا. اور آپ جانتے ہیں ایک عالم جب اس دنیا سے گئے اور انہیں کسی نے خواب میں دیکھا تو عالم نے فوراً کہا کہ تمہاری کوئی حسرت تھی دنیا میں؟ کہا ایک حسرت تھی. کہا کیا؟ کہا کچھ اور بار علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کر لیتا. کہا تم نے کتنی بار زیارت کی؟ کہا 400 بار زیارت کی تھی. کہا تو 400 بار تو بہت بار ہوتا ہے. کہا نہیں، 400 بار میری قبر میں امام رضا آئے، دل کہہ رہا تھا کاش تھوڑی زیادہ کر لیتا تو امام پھر آ جاتے میری قبر میں. بس سامعین محترم، جس کی زیارت کا اتنا اجر ہے، ایک مقام وہ آیا کہ جب یہ خود روضہ رسول کی زیارت پر گئے. سامعین محترم، میں جانتا ہوں ویسے ہی آپ گریہ کر رہے ہیں اول ماہ سے، لیکن آج دن میں یہ مسلسل 3ری مجلس ہے. لیکن سامعین محترم، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو حوصلہ ملے اور گریہ کر سکے. وہ جملہ یہ ہے کہ ذرا زہرا کی غربت پر غور تو کیجئے. 28 سفر کا دن بابا بھی چلے گئے،
اپنا بیٹا امام حسن بھی چلا گیا اور اگلی رات میں امام رضا بھی دنیا سے چلے گئے۔ ہائے فاطمہ کس کس کا ماتم کرے، کس کس پر روئے۔ لیکن عزیزان محترم آج پرسہ دینا ہے، نوے امام تقی کو بھی پرسہ دینا ہے، زمانے کے امام کو بھی پرسہ دینا ہے، شہزادی معصومہ کم کو بھی پرسہ دینا ہے، جناب زہرا کو بھی پرسہ دینا ہے۔ بس عزادارو 2 سے 3 روایتیں سن لیجئے، گریہ کرتے جائیے، میری محنت تمام ہو جائے گی۔ بس عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام کو خراسان طلب کیا گیا، امام بار بار قبر رسول پر جاتے ہیں، اپنے آپ کو گراتے ہیں، رو رو کر کہتے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، اب دوبارہ آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، یا رسول اللہ میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ عزاداروں پہلے جملے عرض کر چکا ہوں، جب ہم کربلا جاتے ہیں ہمارے لیے کربلا چھوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے، ذرا سوچئے رسول کا بیٹا ہے علی ابن موسیٰ الرضا، کتنا مشکل ہوگا امام کے لیے مدینے کو چھوڑنا۔ بس عزادارو راوی کہتے بار بار امام جاتے ہیں۔ عزادارو امام رضا جب مسجد سے باہر آئے نا، کیا دیکھا؟ نوا امام 5 برس عمر ہے، خاک پر بیٹھے ہیں، اپنا امامہ اتارا ہوا ہے، زمین سے خاک اٹھاتے جاتے ہیں، سر میں ڈالتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ امام رضا نے سینے سے لگایا، کہا اے محمد تقی کیا بات ہے بیٹا، ایسے سر میں کیوں خاک ڈالے ہو؟ کہا بابا کیوں نہ رو، بابا کیوں نہ خاک ڈالوں؟ ارے جس بچے کو اپنی زندگی میں یتیمی کا یقین ہو گیا ہو وہ گریہ نہ کرے تو کیا کرے؟ عزادارو جملہ کہوں، یہ بنی ہاشم کا خاندان ہے، یہاں بچوں کو یتیمی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ محمد تقی ہیں جنہیں یتیمی کا اندازہ ہو گیا، اور وہ کربلا میں سکینہ ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے لپٹ کر کہتی جاتی تھی ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، ارے مجھے یتیم نہ کر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، صداؤں کو بلند کیجئے۔ ابتدا میں حدیث پڑھ چکا ہوں، جو اپنا ہوتا ہے وہ خوشی میں خوش بھی ہوتا ہے، غم میں غم بھی روتا ہے۔ عزادارو اگر امام سے تھوڑا تعلق ہے اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ بس عزادارو امام رضا گھر کی طرف چلے، یہ واحد امام ہے جب گھر پہنچے ہیں نا، ساری بہنوں کو جمع کیا، بھائیوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ سب کے سب میری زندگی میں مجھ پر ابھی گریہ کرو۔ یہ واحد امام ہے، اسی لیے زیارت میں جملہ آیا السلام علی من امر اہلہ بالنہایت علیہ، سلام اس امام پر جس نے اپنی زندگی میں گھر والوں کو ماتم کرنے کا حکم دیا۔ پوچھا گیا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ کہا ارے میں غریب الغربا ہوں، وطن سے دور مارا جاؤں گا، ارے جب میری شہادت ہوگی نہ بیٹا ہوگا نہ بہنیں ہوں گی نہ کوئی بھائی ہوگا، جتنا رونا ہے مجھ پر ابھی گریہ کر لو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے عزادارو، گریے میں تکلف نہ کیجئے، بخل نہ کیجئے، صداؤں کو بلند کرتے آئیے۔ بس عزادارو امام رضا چلے ہیں مشہد کی طرف۔ جانتے ہیں ایک مقام وہ آیا، مامون نے امام رضا کو دربار میں دعوت دی، امام کے ساتھ ساتھ صحابی ہے، کیا نام ہے؟ ابا سلط ہروی، امام کا بامعرفت صحابی ہے۔ امام نے روتے ہوئے ابا سلط سے کہا ابا سلط دیکھو میں دربار میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں نا اگر دیکھو ابا میرے شانے پر ہے تو سمجھ جانا میں صحیح سلامت ہوں، لیکن اگر دیکھو ابا میرے شانوں پر نہیں بلکہ میرے سر پر ہے تو سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا ہے۔ بس عزادارو امام رضا چلے، مامون نے سامنے انگور رکھے، ایک روایت کے مطابق انار رکھے اور خرمے رکھے، اور علماء کہتے ہیں مولا کو تینوں طریقے سے زہر دیا گیا۔ عزادارو امام نے تناول فرمایا، اٹھ کر جانے لگے۔ مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا وہیں جا رہا ہوں، تیرا کام ہو گیا ہے۔ امام نے ابا کو سر پر رکھا، دربار سے باہر آئے، ابا سلط
سلت نے چیخ ماری. ابا سلت کہتے ہیں زہر کا اثر اتنا تھا امام بار بار بیٹھتے تھے پھر اٹھتے تھے, کبھی دیوار پکڑتے تھے. جملے روایت کے ہیں میرا مولا 50 دفعہ بیٹھا 50 دفعہ اٹھا ہے. عزادارو امام رضا شاید یاد کر رہے ہو, ارے کیسے محلہ بنی ہاشم میں میری دادی گری تھی, اسی لیے کہتے جاتے ہوں گے یا زہرا یا زہرا ادرکنی اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. عزادارو صدائیں بلند کیجئے, تکلف نہیں کیجئے, رونے میں امام رؤوف کا ماتم ہے. بس عزادارو امام اپنے حجرے کے باہر آئے, ابا سلط سے کہنے لگے ابا سلط یہ ذرا قالین اور چارپائی ہٹا دو, کہا مولا آپ کو زہر دے دیا گیا ہے آپ اسی پر آرام کریں. امام نے کہا ابا سلط ارے میرے جد کو کربلا میں 3 دن تک تپتی ریت پر چھوڑ دیا گیا, ارے میں کیسے اس قالین پر جاؤں, میرا دل چاہتا ہے اپنے جد کی سنت پر عمل کروں, ارے مجھے خاک پر لٹا دے. ابا سلط کہتے میں نے خاک پر لٹایا. امام رضا نے کہا حجرے کو بند کرو اور کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو, دیکھو غسل و کفن میرا بیٹا کرے گا, امام کا غسل و کفن امام کرتا ہے. ابا سلط کہتے میں نے حجرے کو بند کر دیا. جانتے ہیں زادارو امام رضا کو زہر ملا, امام بڑی تکلیف میں تھے. جانتے جس امام کو بھی زہر ملا نا اس کی شہادت کبھی 2 دن بعد ہوئی, کسی کی 3 بعد ہوئی, کسی کی 1 دن بعد ہوئی. امام رضا وہ مظلوم ہے جس صبح زہر دیا اسی صبح شہادت ہو گئی, اتنا خطرناک زہر تھا. بس عزادارو ابا سلط کہتے ہیں ابھی میں حجرے کے باہر کھڑا تھا, اچانک سے کمرے کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئی. دروازہ کھولا, کیا دیکھا, ارے نواں امام معجزے سے تشریف لایا ہے, زانوؤں پر بابا کا سر ہے, رو رو کر کہتا جاتا ہے بابا بابا زہر کس نے دیا, بابا آپ کو کیا ہو گیا, بابا کیوں تڑپ رہے ہیں, بابا یہ بے چینی کیسی ہے. بس عزادارو یہی فرق ہے, یہاں جوان کا زانو ہے, بوڑھے باپ کا لاشا ہے. کربلا میں بوڑھا باپ جوان کا لاشا کہتا جاتا تھا اکبر مجھے آواز دے, مجھے کچھ نظر نہیں آتا. بس عزادارو امام رضا اس دنیا سے گئے, امام تقی نے سارا اہتمام کیا. ایک جملہ کہوں ہاں تجھ کو جوڑ کر, اے مولا تقی آپ نے بابا کے غسل و کفن کا انتظام تو کر دیا, معجزے سے تو آ گئے, آئے سید سجاد پر کیا گزری ہوگی جب بابا کا لاشا بے گور و کفن دیکھا ہوگا. بس عزادارو 2 جملے سن لیجئے. امام رضا کی شہادت ہوئی, جناب معصومہ کم میں پہنچی تھی, اس وقت کہاں جا رہی تھی, اپنے بھائی کی زیارت کے لیے. کچھ لوگوں نے حملہ کیا, بی بی کے بھائیوں کو شہید کیا, کچھ لوگ آئے بی بی کی حفاظت کے لیے. بیت النور جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہاں جناب معصومہ کم کو ٹھہرایا گیا. عزادارو جب شہزادی کچھ دیر بعد نکلی, دیکھا پورے کم میں کالے پرچم ہے, ہر جگہ سیاہ علم ہے. شہزادی کا دل گھبرایا, کہا ارے یہ پورا شہر سیاہ سیاہ کیوں کر دیا ہے, کہا آپ کو نہیں پتا ہمارا امام چلا گیا. بی بی نے کہا کون سا امام, کہا شیعوں کا 8واں امام علی موسیٰ رضا چلے گئے. روایت کے جملے ہیں شہزادی معصومہ کم زمین پر بیٹھ گئی, برداشت نہیں ہوا اور روح پرواز کر گئی. میں کہوں گا شہزادی فقط سنا, ارے برداشت نہ ہوا. سلام زینب کبریٰ پر 70 قدموں سے دیکھتی رہی, بھائی پر خنجر چلا, فریاد کرتی رہی میرے مادائق. ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وہ ہے پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے, اگر کسی کی کوئی مشکل ہے مالک تمام مشکلات کو آسان فرما. پالنے والے جتنے حاضرین موجود ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
پالنے والے جتنے عزادار یہاں پر امام رضا کا غم منانے کے لیے آئے تھے، مالک انہیں جلد از جلد مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم علی ابن موسیٰ الرضا۔ یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن، یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن، یہ میرا مولا رضا ہے۔ جس کو زہر لو گو مسلمان نے دیا ہے، جس کو زہر لو گو مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ سب آنکھیں کرو بند، دعائی ہے دعائی، ایک بی بی آزادہ رویا شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ کمبی، وہ بی ہے کربل میں جلی جس کی عبا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا۔ تو آیا ٹر چل آئے، دسا چمولا کدو دیکھ ہڑ جدایا نے، رضا دا بابا تو آیا ٹر چل آئے، دسا چمولا کدو دیکھ ہڑ جدایا نے، رضا دا بابا تو آیا تر بھی چلے آئے، دسا چمولا کدو دیکھ ہڑ جدایا نے، رضا دا بابا تو آیا تر بھی چلے آئے، دسا چمولا کدو دیکھ ہڑ جدایا نے، 28 دا گزر گیا انتظارا وچ، آویکھ روندیا دیا دیا دعایا نے،
رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے غریب دیا نے رو رو کے پیو تو پوچھے آئے ہٹا کو بابا تو چادر سے کیوں لکایا ہے نہ ہٹا دج سایا نصیب نہیں سکوں خدا دے بارش نے سر تے کے نسایا ہے تو 14 سال پچھو آیا اج بھی کہہ دیے سچا بابا زنجیر کے پوایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے غریب دیا نے رو رو کے پیو تو پوچھے آئے ہٹا کو بابا تو چادر سے کیوں لکایا ہے نہ ہٹا دج سایا نصیب نہیں سکوں خدا دے بارش نے سر تے کے نسایا ہے تو 14 سال پچھو آیا اج بھی کہہ دیے سچا بابا زنجیر کے پوایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے 28 دا گزر گیا انتظار وچ آوے گرو دیا 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 دعایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے میں کیا ڈساوا تقاضا ہے این فطرت دا اے پیو دے دیا رشتہ عجیب ہوندا ہے پتر دے ہونے نے بلیا دے باپ دادے دی دیا دا جگ دے انوکھا نصیب ہوندا ہے سمجھ گیا ہے ملاقات اج اخیری ہے صراط جو کا یتیمی نے وسایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے سچا مولا کدو دیکھ اڑ جدایا نے میں کیا دساوا تقاضا ہے این فطرت دا اے پیو دے دین دا رشتہ عجیب ہوندا ہے پتر دے ہونے نے بلیا دے باپ دادے
دی دیا دا جگے تے انوکھا نصیب ہونا ہے سمجھ گیا ہے ملاقات اج اخیری ہے سرات جو کا یتیمین آوسایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رسا چمولا کا دو تیک ہر جدایا نے 28 دا گزر گیا انتظارہ وچ آوے کرون دیا 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 دہایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رسا چمولا کا دو تیک ہر جدایا نے ملے رہائی کو صدقہ موسیٰ کا ذمہ دار کوئی بھی کہہ بھی ازادار جو تیرا ہوئے ملا دے صدقہ میں ڈی سیڑ دی جدائی دا بچڑ گیا ہے کسے بین دا بنا ہوئے او بی بیاں غازی تو جھولیاں بھر دے جنا جنان تیرے درد آسنایا نے رضا دا بابا تو آیا ہے غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اٹھ کے کفن چوے کو اے اٹھ کے کفن چوے کو ساڈا حال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا ایندی چھیتی کانو پایا مولا رضا جدایا لٹیا نے بادشایا ہو گیا نے تبایا بغداد دکھے دیدا اے بغداد دکھے دیدا سونا لال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں لج پال رضا مولا لج پال رضا مولا سید دی قربانی ہے خون دی روانی کربل والی کہانی موت گئی جوانی دنیا تو ٹر پیائے ہے دنیا تو ٹر پیائے بے مثال رضا مولا لج پال رضا مولا اے زامن غریباں
لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اٹھ کے کفن جو ویکھو ہے اٹھ کے کفن جو ویکھو ساڈا حال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا سید نو زہر ملیا دل کے دیا دہلیا آ بیڑیا جو چلیا مر کے زندہ جو ولیا عابد تے موسیٰ کاظم ہے عابد تے موسیٰ کاظم بے حال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا سید نو زہر ملیا دل کے دیا دہلیا آ بیڑیا جو چلیا مر کے زندہ جو ولیا عابد تے موسیٰ کاظم ہے عابد تے موسیٰ کاظم بے حال رضا مولا لجپال رضا مولا اے ضامن محمد آل محمد صلوات